بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ شادی کے متعلق کچھ باتیں ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کی تھیں۔ ہم نے کہا کہ سنت کے مطابق سادہ سیدھا شادی ہوتی ہے تو خیر و برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر شادی کے اندر دنیا بھر کے گناہ کیے جائیں، دنیا بھر کی بدعات کی جائیں تو ظاہر بات ہے کہ شادی کی خیر و برکت ختم ہو جائے گی، مصیبتیں پریشانیاں لازم آئیں گی، لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ چند باتیں اور بھی عرض کرنا چاہتے ہیں۔ رشتہ جب چاہے مقرر کر سکتے ہیں۔ سمجھیے کہ 6 مہینے کی بچی ہے، 1-2 سال کا بچہ ہے، تبھی شادی کر دے سکتے ہیں، شادی کی بات کر دے سکتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد شادی ہو جائے گی، کوئی بات نہیں۔ تو ایک طرح سے نسبت ہے یہ، لیکن آج کل کی جو نسبت ہوتی ہے نا، یہ تو بالکل خلاف ہے شریعت کے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکی والے جمع ہو کے جشن کرتے ہیں، ہوٹل بک کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، اور سب کارڈ چھاپتے ہیں، دعوت نامے چھاپتے ہیں، اور ایک طرح سے سمجھیے کہ سب اتنا کرتے ہیں فضول خرچی، اور اس میں تحفے تحائف کا تبادلہ بھی ہوتا ہے، کہ لڑکے کی طرف سے تحفہ، لڑکے کی طرف سے تحفہ، اور اسی میں میاں بیوی ایک دوسرے کو، ہونے والے میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں۔ بے حیائی کی انتہا ہو گئی۔ یہ شادی ہے کہ گناہ ہے، یہ شریعت ہے کہ صاحب یہ بدعت اور خرافات ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز اسلام میں جائز نہیں۔ فنکشن کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، دعوت کا اہتمام کرنا، تبادلہ کرنا، اس میں سے کوئی بھی چیز اسلام میں ثابت نہیں ہے۔ نسبت کا مطلب ہوتا ہے کہ رشتہ طے کرنا، سب رشتہ طے کر لیے ہو گیا، اس کے لیے 4 آدمی آنا، 8 آدمی آنا، 10 آدمی بیٹھنا کوئی ضروری نہیں۔ لڑکا طے کر لیا، لڑکی کے والد طے کر لیے، ہو گیا کہ فلاں مہینے میں فلاں جگہ شادی ہو جائے گی، یا کہ صبح طے کیا شام میں شادی ہو گئی، یا اسی وقت شادی ہو گئی کہ صاحب ٹھیک ہے لڑکی راضی ہے، صاحب 4 آدمی کو گواہ 2 آدمی کو بلا لیے، 4-5 آدمی جمع ہو کے نکاح کا اعلان کر دیا۔ اتنی سیدھا سادہ شادی ہونی چاہیے، لیکن یہ نہ بھی ہو، کچھ دن بھی گزر جائیں رشتہ طے کر کے، اور کوئی دعوت بھی کرتا ہے شادی میں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن نسبت کے بعد ہوتا یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی سمجھتے ہیں کہ ہمارے تو شادی ہو گئی، نسبت ہو گئی، بات پکی ہو گئی، میاں بیوی بن گئی، بات کرنا، تفریح کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، اور فون میں دیر دیر تک بات کرتے رہنا، اور کسی جگہ بلانا، یہ سب حرام ہے نا۔ جب تک نکاح پڑھ کے ایجاب و قبول نہیں کرایا جاتا، لڑکے سے آپ کا کوئی بھی تعلق نہیں رہے گا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ کیسے میاں بیوی بن کے بھائی، اللہ نہ کرے نسبت طے ہوگی، سب کچھ ہو گیا جی، لڑکا اگر مر گیا تو کیا 4 مہینہ 10 دن عدت میں بیٹھیں گی لڑکی؟ 3 مہینہ عدت گزارے گی، یہ 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی؟ کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کی طرح ہو؟ یہ بالکل ناجائز حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر ہوتی ہیں، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کا کچھ بھی پاس و لحاظ نہیں۔ پھر اسلامی شادی اور مسلمانوں کی شادی، کتاب و سنت کی شادی اس کو کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ہرگز جائز نہیں۔ لہٰذا شادی اگر شریعت کے مطابق کی جائے تو خیر و برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت خیر و برکت نصیب فرمائیں گے، محبت الفت قائم ہوگی، سب کچھ ہوگا، اور اولاد بھی نیک اور صالح اولاد ملے گی۔ لیکن اگر یہ سب گناہ کیے جائیں تو اللہ کا غصہ مول لیں گے، اللہ کی ناراضگی مول لیں گے، ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ لہٰذا نسبت میں تبادلہ وغیرہ تحفے کا کرنا یہ عیسائیوں کی علامت ہے، یہ عیسائیوں کی نشانت ہے۔ علماء کو بھی چاہیے ہرگز ایسے کسی تقریب میں نہ جائیں، نسبت کے نام سے جو بھی کرتے ہیں ہرگز جائز نہیں۔ پتہ نہیں کیوں لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں، میں اس کو بہت برا سمجھتا ہوں۔ کسی بھی اس میں نسبت کے نام سے اگر گھر والے بھی بلاتے ہیں، میرے بھائی بھی بلائیں، میری بہن بھی، ہرگز میں نہیں جاتا، کہتا یہ بدعت ہے، خرافات ہے۔ تم طے کر لو صاحب، وہ فلاں جگہ شادی رکھیں گے، 2 دن کے بعد شادی رکھیں گے، 4 دن کے بعد شادی ہوں گے، اور صاحب گھر کے 4-6 آدمی ملے شادی کر دیے، ہو گیا۔ یہ کیا کہ نسبت رکھنا، اس موقع پر جمع ہونا، دعوت کرنا، سب بدعت ہے، خرافات ہے، ناجائز ہے۔ شریعت کے اندر اللہ نے ہمیشہ کہا فَمَنِ اعْتَدَىٰ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو بھی اللہ کے مقرر کردہ شریعت سے آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دیں گے۔ میراث کا بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خبردار، میراث ترکہ ایسے بانٹنا ہے، اس سے آگے بڑھو گے تو تم اللہ کے عذاب کے
مستحق ہو جاؤ گے۔ اسی طرح شریعت کی جتنی چیزیں ہیں ان میں کسی طرح اضافہ کرنا، بڑھانا، اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو شامل کرنا، یہ سب گویا شریعت کو ناقص سمجھنا ہے، شریعت کا مذاق اڑانا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا ہے کہ تم نے یہ نہیں کیا، ہم یہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کا غصہ مت لو۔ بہت زمانے کے حالات بہت نازک ہیں، اس وقت مسلمانوں کو سنبھلنا چاہیے، ایک ایک پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے اس کا خیال کرنا چاہیے، اور سب اپنے مسلمان بھائیوں کی جو غریب اور محتاج اور مسکین ہیں ان کی مدد کرنا چاہیے۔ فضول خرچی میں دولت صرف کی جائے گی، پتہ نہیں کون سا وقت آئے گا مصیبت کا، پریشانی کا، کہ صاحب زندگی بھر افسوس ہی کرتے رہ جائیں گے۔ توبہ بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ لہٰذا شادی کو اسلام کے مطابق کیجئے، اسلام کی باتوں کا خیال کیجئے، اپنی طرف سے چیزوں کو بڑھانے کی کوشش نہ کیجئے۔ اسی طرح شادی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں غلط ہوتی ہیں، وہ جو ہے پھول ڈالنا، ہاتھ ڈالنا، فلاں کرنا، ٹائم دیکھنا، مہینہ دیکھنا، صاحب فلاں دیکھنا، یہ سب بھی بالکل غلط باتیں ہیں، عقیدے کے خلاف ہیں۔ گویا یہ ایک طرح سے تقدیر کا انکار ہے، جو اسلام کی 5-6 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اس کا انکار ہے۔ لہٰذا رات دن اور سب مہینے اور ٹائم وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے، سیدھا سادہ کا شادی کوشش کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت دیں گے۔ لہٰذا اس کا خیال ضرور کریں۔ شادی ایک ایسی ایک بیماری مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے کروڑوں روپیہ خرچ ہوتے ہیں اور فائدہ کچھ بھی نہیں، گناہ لازم۔ اس کا خیال کیجئے۔ شادی کی دعوت دینا، ٹائم ویسٹ کرنا، رقعے چھاپنا، یہ سب بھی ہماری نگاہ میں ناجائز ہے۔ آپ دعوت دیجئے، بلائیے، چلتے پھرتے آتے جاتے، یا ایک صاحب چھوٹا سا کاغذ لکھ کے دے دیے یاد دہانے کے لیے کہ صاحب میرے بیٹے کی شادی فلاں دن ہے، شرکت فرمائیے، ہو گیا، فلاں جگہ ہے، ہو گیا۔ اب رقعہ چھاپنا، اس میں بسم اللہ لکھنا، اللہ کا نام لکھنا، آیت لکھنا، اور شادی کے بعد اس کو لے جا کے موری میں ڈالنا، کچرے میں ڈالنا۔ یہ ایک آدمی 3000 2000 رقعے چھاپتا ہے، اتنے لاکھ رقعے جس میں اللہ کا نام ہے، آیت ہے، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، کچرے میں ڈالتے ہیں۔ ان ساری باتوں کا آپ خیال کیجئے نا، کیوں شادی اتنی غلط کرتے ہیں؟ اللہ کب راضی ہوگا ہم سے؟ لہٰذا شادی کے اندر اصلاح کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ایک مہم چلانا چاہیے مساجد کے لوگوں کو بھی، متولیوں کو بھی، علماء کو بھی، کہ شادی سیدھا سادہ، اور جو بھی اسراف فضول خرچے کی شادی کریں گے، نسبت کریں گے، اس کا بائیکاٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہتری پیدا کرے گا۔ لہٰذا شادی سے پہلے ان ساری باتوں کا خیال کریں تو پھر اللہ تعالیٰ شادی میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان ساری برائیوں سے توبہ کرنے کے سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور نوجوانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شریعت کا خیال کرتے ہوئے سیدھی سادہ شادی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔